भाई भाभी की वफ़ात के बाद मैंने जायदाद की खातिर भतीजी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया। रात उसके कमरे में गैस खुला छोड़ दिया, मगर सुबह भतीजी को किचन से निकलते देखा तो मैं साख्त रह गई। तब उसने बताया कि वो तो छत पे सोई थी और उसके कमरे में मेरी बेटी सो रही थी। मैं कांपते कदमों से अपनी बेटी के कमरे में गई, जहाँ मेज़ पर एक डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि मेरा नाम रुबीना है और मेरी एक कज़न थी जिसका नाम शुमाइला था। वो पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझी जाती थी। हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर शादियां ख़ानदान के अंदर ही होती थी। यही वजह थी कि जब भी किसी महफ़िल में शुमाइला का ज़िक्र होता तो उसकी खूबसूरती और उसके लिए आने वाले रिश्तों की बात ज़रूर होती। ख़ानदान की बड़ी औरतें अक्सर उसके बारे में बातें करती रहती थी। कोई कहता कि ऐसी लड़की पूरे ख़ानदान में नहीं है, तो कोई कहता कि जिस घर में जाएगी वहाँ खुशियाँ लेकर जाएगी। मैं ये सब सुनती रहती थी और ख़ामोश रहती थी। बाहर से शायद मैं आम नज़र आती थी, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा राज था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसी ख़ानदान में एक लड़का था जिसका नाम अमैर था। मैं उसे पसंद करती थी। जब भी ख़ानदान किसी तकरीब में वो नज़र आता तो मेरी नज़रें बेख्तियार उसकी तरफ उठ जाती। मैंने कभी उससे अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था और ना ही घर में किसी को उसके बारे में बताया था, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि एक दिन शायद हमारी शादी हो जाए। लेकिन फिर अचानक एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली जिसने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। पता चला कि अमैर शुमाइला से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर चोट लगा दी हो। मैं देर तक खामोश बैठी रही। मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी, आखिर शुमाइला में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं। इसी दिन से मेरे दिल में शुमाइला के लिए नफ़रत पैदा हो गई। मैं उसे देखती तो मुझे महसूस होता कि वो मुझसे बेहतर है। मैं ख़ुद को उसके मुकाबले में कम समझने लगी थी। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आता था कि अगर अमैर मुझे पसंद करता तो शुमाइला का रिश्ता क्यों मांगता। हालांकि हकीकत ये थी कि शुमाइला को कुछ मालूम नहीं था। न उसे अमैर के लिए मेरे जज्बात का इल्म था और ना ही नफ़रत का जो मेरे दिल में उसके लिए पैदा हो चुकी थी। वो जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा मोहब्बत से मिलती थी। ख़ानदान की शादियों में या दावतों में जब भी हमारा सामना होता वो मुस्कुरा कर बात करती, मेरे हाल अहवाल पूछती और ऐसे पेश आती जैसे हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन खबर मिली कि शुमाइला ने अमैर के रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये बात सुनते ही पूरा ख़ानदान हैरान रह गया। हर तरफ इसी बात के चर्चे थे। ख़ानदान की औरतें एक दूसरे से पूछ रही थी कि आखिर इसने इनकार क्यों किया। कोई कहता शायद अभी वो शादी नहीं करना चाहती, कोई कहता शायद इसकी अपनी कोई वजह हो, क्योंकि अमैर वाकई एक अच्छा लड़का था। वो खूबसूरत भी था और अच्छी नौकरी भी करता था। उसके बारे में ख़ानदान में किसी ने कभी बुरी बात नहीं सुनी थी। इसीलिए शुमाइला का इनकार सबके लिए हैरत का बायस बन गया। लेकिन चूँकि हमारा ख़ानदान ऐसा था जहाँ हर शख्स की मर्ज़ी का एहतराम किया जाता था, इसीलिए किसी ने इस बात को मसला नहीं बनाया था। ना कोई दुश्मनी पैदा हुई और ना किसी ने नाराज़गी का इजहार किया। मुझे याद है इस दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अम्मी मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि शुमाइला ने तो इनकार कर दिया, अगर तुम चाहो तो हम अमैर के घर बात कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद जिस ख्वाब को मैं टूटा हुआ समझ रही थी वो फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन चंद दिन बाद जो जवाब आया इसने मुझे पहले से भी ज़्यादा तकलीफ़ दी। आमेर ने इनकार कर दिया था। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने इनकार क्यों किया। अगर वह शुमाइला से शादी करना चाहता था और शुमाइला ने इनकार कर दिया तो फिर मुझसे क्यों नहीं। मैं कई दिन तक इसी बात को सोचती रही। मेरे दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। आखिर एक दिन मैंने अम्मी से कहा मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें, ऐसा लड़का जो ख़ानदान से बाहर का हो। मैं इस ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और ख़ामोशी से सर हिला दिया।
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام حسن تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا۔ امی کی خواہش تھی کہ پہلے اس کی شادی ہو، کیونکہ خاندان میں یہی رواج سمجھا جاتا تھا کہ بڑے بچوں کی شادی پہلے کی جائے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے لیے بھی رشتے تلاش کر رہی تھی۔ اسی دوران میرے کالج کے امتحانات چل رہے تھے۔ کئی دنوں کی محنت اور پریشانی کے بعد آخر وہ دن آ گیا جب میرا آخری پرچہ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد گھنٹی بجی تو پورے ہال میں کرسیوں کے سرکنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ طالبات اپنی کاپیاں جمع کرا رہی تھیں، کچھ کے چہروں پر خوشی تھی اور کچھ اب بھی سوالوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنی کاپی جمع کرائی اور آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل آئی۔ کالج کے صحن میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، درختوں کے پتوں کے درمیان سے روشنی زمین پر بکھر رہی تھی۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں، کہیں کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی تو کہیں امتحانات کے سوالات پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور کالج کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑی۔ میرا آخری پرچہ ختم ہو چکا تھا۔ عام حالات میں شاید مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ عمیر کی یاد اب بھی میرے دل کے کسی کونے میں موجود تھی، اور شمائلہ کا نام سنتے ہی آج بھی میرے اندر ایک تلخی جاگ اٹھتی تھی۔ میں کالج کے دروازے سے باہر نکلی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ آج گھر کا ماحول معمول سے مختلف ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور اندر چلی گئی۔ امی اور میرا بھائی حسن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کسی بات میں اتنے مگن تھے کہ پہلے تو انہیں میرے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خوشی ملی جلی نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید گھر میں کوئی اہم بات ہوئی ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہے۔ بابا تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، گھر کی ساری ذمہ داری حسن ہی سنبھالتا تھا، وہی گھر کے فیصلوں میں امی کا سہارا تھا۔ اس وقت بھی دونوں کسی اہم معاملے میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر امی نے مجھے بتایا کہ کسی نے ان کے کان میں ایک بات ڈالی ہے۔ بات یہ تھی کہ شمائلہ حسن کو پسند کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں خاموش بیٹھی ان کی بات سنتی رہی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امی کے چہرے پر پریشانی کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات سے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ پھر وہ شمائلہ کی تعریفیں کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شمائلہ جیسی لڑکی ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسی جمعے کو ان کے گھر جائیں گے، رشتہ پکا کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی طے کر کے آئیں گے۔ امی نے بڑی سادگی سے کہا کہ جب لڑکی خود پسند کرتی ہے تو پھر زیادہ سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن جیسے میرا خون جل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی وہ اب میری بھابھی بننے والی تھی۔ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا ہم حسن کی شادی شمائلہ سے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں فوراً بولی کہ مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس میں کیا کمی ہے؟ پھر وہ ایک ایک کر کے شمائلہ کی خوبیاں گنوانے لگی۔ انہوں نے کہا اللہ کسی کو بیٹی دے تو شمائلہ جیسی دے، اچھی شکل و صورت ہے، اچھا کھانا بناتی ہے، چھوٹے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز جانتی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور کیا چاہیے ہوتا ہے ایک لڑکی میں؟ مجھے ایسا لگا جیسے ہر تعریف میرے دل پر تیر بن کر لگ رہی ہو۔ شاید اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو اتنا برا نہ لگتا، لیکن جب میری اپنی ماں اس طرح شمائلہ کی تعریفیں کر رہی تھی تو میرے اندر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ مجھے لگنے لگا کہ حسن اور شمائلہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں گے۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا نہیں تھا تو شمائلہ نے عمیر کے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا؟ میرے ذہن میں خود ہی کہانیاں بننا شروع ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ ضرور ان دونوں کے درمیان پہلے سے کچھ تھا اور اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ چند ہی دنوں بعد دونوں گھروں کے درمیان بات پکی ہو گئی۔ جمعے کے دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔
फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। औरतें कपड़ों और जेवरात की बातें करती थी। रिश्तेदार आते जाते थे। घर में रोज़ किसी न किसी चीज़ की खरीदारी हो रही थी और मैं ये सब देखते हुए भी अंदर से खुश नहीं थी। आखिर वो दिन आ गया जब हसन और शुमाइला की शादी हो गई। हर तरफ रोशनी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शुमाइला दुल्हन बनी बैठी थी और सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। मैं भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन मेरे दिल में वो खुशी नहीं थी जो एक भाई बहन को अपने भाई की शादी पे होती है। वक्त गुजर गया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई की शादी में मुझे भी किसी ने पसंद कर लिया। फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ी और सिर्फ 2 महीने बाद मेरी भी शादी हो गई। सच तो ये था कि मैं अब इस घर में ज़्यादा रहना भी नहीं चाहती थी। हर तरफ मुझे शुमाइला नज़र आती थी, वही शुमाइला जिससे मैं नफ़रत करती थी। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए शादी के बाद जब मैं अपने घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसी जगह से निकल आई हूँ जहाँ मेरा दिल घुटता था। उसके बाद ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। फिर अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अम्मी काफ़ी अरसे से बीमार थी। हमें मालूम था कि उनकी तबीयत कमज़ोर रहती है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ जाएंगी। जिस दिन उनके इंतकाल की खबर मिली, उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे सर से साया उठ गया हो। घर वो आंगन जहाँ अम्मी की आवाज़ गूंजती थी खामोश हो गया। वो कमरा जहाँ वो बैठी रहती थी खाली हो गया। उनकी जायनमाज़ एक तरफ रखी थी। उनकी ऐनक मेज़ पर पड़ी थी, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं थी। उनके जाने के बाद घर की सबसे बड़ी औरत शुमाइला बन गई। अब पूरे घर में इसी का राज था। मैं जब भी आती वो मेरा इस्तकबाल करती, मेरे लिए खाना तैयार किया जाता, मेरी पसंद की चीज़ें बनाई जाती, मेरे आराम का ख्याल रखा जाता। कभी किसी से मुझसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। कभी किसी ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वापस जाने लगती तो हसन मेरे हाथ पे पैसे रख देता, कभी कोई तोहफा दे देता, कभी पूछता कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो बार बार कहता अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। शमाइला भी हमेशा इज्जत से पेश आती। उसके चेहरे पर कभी गुरूर नहीं देखा। कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मेरा दिल दुखे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर भी इन लोगों की तरफ से साफ़ नहीं होता था। मैं उनकी मोहब्बत देखती थी, उनका खुलूस देखती थी, उनका ख्याल रखना देखती थी, लेकिन मेरे दिल में बरसों पहले पैदा होने वाली नफ़रत अब भी कहीं न कहीं ज़िंदा थी। और मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे जहाँ भी एक लड़की पैदा हुई और मेरे भाई हसन के घर भी बेटी ने जन्म लिया। दोनों घरों में खुशियों का माहौल था। वक्त के साथ साथ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखता था। अगर मैं बीमार हो जाती तो सारी रात जाग कर मेरी खिदमत करता। अगर मैं किसी बात पर परेशान होती तो मुझे तसल्ली देता। मेरी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। घर में सुकून था, रिज़्क में बरकत थी। मेरी बेटी भी सेहतमंद और खुश मिजाज थी। दूसरी तरफ हसन और शुमाइला भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। इनकी बेटी किरण सबकी आंखों का तारा थी। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा। बच्चियां बड़ी हो रही थी। वैसे भी कहते हैं बेटियां बहुत जल्द बड़ी हो जाती हैं। कल तक जो बच्चियां गुड़ियों से खेलती थी आज स्कूल जा रही थी। फिर स्कूल से कॉलेज की बातें होने लगी। उनकी आवाज़ें बदल गई, उनकी सोचें बदल गई, उनके कद बढ़ गए और इसी तरह 15 साल गुजर गए। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ख़ानदान के लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। शादी ब्याह होते रहे, खुशियाँ और गम आते जाते रहे। फिर हमारे ख़ानदान में एक ऐसी लड़की की शादी तय हुई जिसका मिजाज शुरू से ही बहुत अजीब था। वो हद से ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़ थी। इसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि इसकी शादी ऐसी हो जिसकी मिसाल पूरे ख़ानदान में ना मिले। उसके माँ बाप पहले ही इसकी हर बात मानते थे। अब शादी आई तो उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी वो नए कपड़ों की फरमाइश करती, कभी सजावट बदलवा देती, कभी किसी और चीज़ पर ज़िद शुरू कर देती। हमारे ख़ानदान में अक्सर शादियाँ या घरों में होती थी या फिर मैरिज हॉल में, लेकिन इस लड़की ने ऐलान कर दिया कि इसकी शादी ना घर में होगी ना हॉल में।
اس کے لیے بہت بڑا شامیانہ لگایا جائے، ایسا شامیانہ جو دور سے دیکھنے والوں کو حیران کر دے۔ اس کے ماں باپ بھی نہ جانے کیوں ہار ضد مان لی۔ چند ہفتوں تک تیاریاں چلتی رہی، آخر شادی کا دن آ گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو واقعی انتظامات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت وسیع میدان میں اونچے اونچے شامیانے لگے ہوئے تھے، رنگ برنگی روشنیاں ہر طرف جگمگا رہی تھی، ہوا میں کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ڈھول کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھی، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، عورتیں سجے ہوئے کپڑوں میں ایک دوسرے سے مل رہی تھی، مرد الگ حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن تقریب پوری آب و تاب سے جاری تھی۔ پھر آتش بازی شروع ہوئی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گیا، ہر طرف خوشی کا شور تھا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کوئی ویڈیوز بنا رہا تھا اور کوئی تصویریں کھنچوا رہا تھا، اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ پتہ نہیں کس لمحے آتش بازی کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہوا میں اڑتی ہوئی شامیانے کی چھت تک جا پہنچی۔ شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن چند لمحوں بعد اوپر سے دھواں اٹھنے لگا، پھر ایک چھوٹا سا شعلہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیلنے لگی۔ کسی نے چیخ کر کہا کہ آگ لگ گئی ہے، اگلے ہی لمحے پورا میدان میں شور مچ گیا، لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے لگیں، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی بیٹی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اوپر سے جلتے ہوئے کپڑے اور راکھ کے ذرات نیچے گر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر شخص اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک ہی بات سوچی کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو محفوظ جگہ تک لے جاؤں۔ میں اسے لے کر دوڑ پڑی، بڑی مشکل سے ہم میدان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری سانس پھول رہی تھی، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا تو تھوڑا سکون ملا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مردوں والے حصے میں ہوگا اور وہ بھی باہر نکل آیا ہوگا۔ اسی طرح مجھے حسن اور شمائلہ کے بارے میں بھی یہی گمان تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گے۔ رات بھر عجیب افراتفری رہی، ایمبولینسوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لوگ ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے، کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا تھا اور کوئی کسی کی خبر لینے میں لگا تھا۔ شروع میں یہی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا، شاید نقصان تو ہوا ہوگا لیکن جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن صبح جب اصل حقیقت سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ چلا کہ 7 لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے نام سنے اور پھر میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ان 7 لوگوں میں میرا بھائی حسن بھی تھا، میری بھابھی شمائلہ بھی تھی اور میرا شوہر بھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک لمحے میں میری پوری زندگی اجڑ گئی ہو۔ میں چیخ بھی نہیں سکی، میرے آنسو بھی جیسے خشک ہو گئے تھے۔ جس بھائی سے میں نے ساری زندگی حسد کیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا، جس شمائلہ سے میں نفرت کرتی تھی وہ بھی جا چکی تھی، اور میرا شوہر جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا وہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس دکھ سے نکلنا آسان نہیں تھا، مجھے خود کو سنبھالنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ بہت سی راتیں ایسی گزری جب میں سو نہیں پاتی تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی شوہر یاد آتا، کبھی ماں یاد آتی، کبھی حسن اور شمائلہ کا خیال آ جاتا۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں حسن کے گھر منتقل ہو جاؤں گی۔ آخر اب میں اپنے گھر کو اکیلے کیسے سنبھالتی؟ دوسری طرف کرن بھی اکیلی رہ گئی تھی، وہ ابھی جوان ہو رہی تھی اور اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ حسن کے گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے عجیب احساس ہوا، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی پہلے تھی، وہی دیواریں، وہی فرنیچر، وہی کمرے، لیکن ان میں رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ شمائلہ کی آوازیں اب سنائی نہیں دیتی تھی، حسن کی ہنسی اب گھر میں گونجتی نہیں تھی۔ گھر آباد بھی تھا اور ویران بھی۔ کرن نے ہمیں دیکھ کر سکون کا سانس لیا، شاید اسے بھی کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ اب ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ بھائی نے زندگی میں بہت پیسہ کمایا تھا، اس کے کاروبار سے بھی آمدنی آتی تھی، اس کی پینشن بھی جاری تھی، گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔
और चूँकि वो बिजली के महकमे में काम करता था, इसलिए घर की बिजली भी मुफ्त थी। माली तौर पर कोई मसला नहीं था, लेकिन कुछ कमी थी, तो वो उन लोगों की थी जो उस घर को बनाते बनाते चले गए थे। फिर भी वक्त के साथ हमने एक दूसरे का सहारा बनना सीख लिया। मैं और मेरी बेटी यहाँ रहने लगे और किरण को भी सहारा मिल गया, क्योंकि उसके अलावा, मेरे अलावा, उसका कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार नहीं था जिस पर वो मुकम्मल भरोसा कर सकती। फ़िलहाल तो तकरीबन सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खर्चे पूरे हो रहे थे, किरण भी हमारे साथ अच्छी तरह रह रही थी और मेरी बेटी भी अपनी दुनिया में मगन रहती थी। लेकिन ये सुकून ज़्यादा अरसा मेरे दिल में कायम ना रह सका। किरण ने मैट्रिक के इम्तिहान दिए और जैसे ही इसके पेपर ख़त्म हुए, उसने एक ऐसा काम शुरू कर दिया जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। एक सुबह मैंने देखा कि वो तैयार हो रही है। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो? उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि बाबा के दफ्तर जा रही हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना है? उसने पर्स उठाते हुए कहा कि मुझे सब समझ आता है, बाबा ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई थी। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल में हैरानी ज़रूर थी। मैंने सोचा कि चंद दिन शौक़ पूरा कर लेगी, फिर खुद ही घर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रोज़ाना सुबह वक्त पर उठती, तैयार होती, फाइलें और कुछ कागजात साथ लेती और दफ्तर चली जाती। शुरू में मुझे लगा कि वहाँ के लोग उसे संजीदगी से नहीं लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई काम समझती है। वो दफ्तर के मामलात देखने लगी, कारोबार से जो मुनाफा आता था इसका हिसाब रखती, जो पैसे आते वो सीधे उसके अकाउंट में जमा होते। घर का सामान भी अक्सर वो खुद खरीद कर लाती, बिलों का हिसाब भी देखती, कारोबार के मुतल्लिक लोगों से बातें भी करती। मैं उसे देखती तो हैरान रह जाती। उम्र में अभी छोटी थी, लेकिन बातें एक समझदार औरतों जैसी करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में भी तब्दीली आने लगी। उसने बराह रास्त तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदाज से मुझे महसूस होने लगा कि वो हमें ये एहसास दिलाना चाहती है कि ये घर उसका है, ये जायदाद उसकी है, ये कारोबार उसका है और हम सिर्फ यहाँ रह गए हैं। जब कभी घर में किसी चीज़ के बारे में बात होती तो वो फ़ौरन कहती कि मैं देख लूँगी। अगर कोई माली मामला होता तो वो खुद फैसला करती। मुझे महसूस होने लगा कि इस घर में मेरी हैसियत कम होती जा रही है। वो छटांक भर की लड़की थी, लेकिन उसके अंदर अजीब एतमाद था। इसे मालूम था कि इसके बाप ने बहुत कुछ बनाया है। उसे ये भी मालूम था कि वो सब एक दिन इसी के पास रहना है, और सच तो ये था कि वो उसे संभाल भी रही थी। लेकिन यही बात मेरे दिल में खटकने लगी। मैं रातों को जाग जाग कर सोचती। मेरी अपनी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, शोहर दुनिया में नहीं था, भाई भी नहीं रहा था, मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी थी। अगर कल को किरण ने हमें घर से निकल जाने को कह दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मैं बुढ़ापे के बारे में सोचती तो दिल कांप जाता। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं अपनी बका की जंग लड़ रही हूँ। मैं जानती थी कि अगर अभी कुछ ना किया गया तो शायद ज़िंदगी भर दूसरों की मोहताजी में गुजरेगी। इसी सोच ने मुझे बेचैन करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि तुम भी किरण के साथ जाया करो, कारोबार को समझो, हिसाब किताब सीखो, लोगों से मिलना सीखो। ज़िंदगी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से नहीं चलती। लेकिन मेरी बेटी पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं होता था। हालांकि पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, मैट्रिक में उसने बेहतरीन नंबर लिए थे, लेकिन अमली ज़िंदगी के मामलात में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर वक्त फ़ोन हाथ में होता, कभी वीडियोस देख रही होती, कभी किसी से बातें कर रही होती। पहले कम से कम अपने बाप से डरती थी, उसकी मौजूदगी में हद से में रहती थी। लेकिन अब जब उसका बाप इस दुनिया में नहीं था तो वो पहले से ज़्यादा हाथों से निकलती जा रही थी। मैं जितना समझाती वो उतना ही बेपर्दा हो जाती, और सब बातें मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन मेरा दिल बहुत घबराया। मैं घर से निकली और मोहल्ले की चंद औरतों के पास जा बैठी। दोपहर का वक्त था, गली में हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। कुछ औरतें चारपाइयों पर बैठी थी, कुछ कुर्सियों पर, सामने चाय के कप रखे हुए थे।
کوئی بچوں کی بات کر رہا تھا، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، کوئی اپنے رشتہ داروں کے قصے سنا رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک ایک عورت نے کہا کہ ہمارے محلے میں جو وہ لڑکا رہتا ہے نا، جو اکیلا رہتا ہے، بڑا بدمعاش، بدتمیز اور اوباش قسم کا، سب فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے آہستہ آواز کرتے ہوئے کہا، سنا ہے پچھلے سال کسی کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا تھا، پھر خود تو واپس آ گیا، لیکن لڑکی کبھی واپس نہیں آئی۔ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ پھر لڑکی کہاں گئی؟ ایک عورت نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ آیا۔ دوسری عورت نے اپنی رائے دی۔ تیسری نے کچھ اور کہا۔ ہر ایک اپنی اپنی سنی سنائی باتیں بیان کر رہی تھی۔ میں نے توبہ توبہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ عورتوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر کسی اور موضوع پر چلی گئی۔ کوئی اپنی بہو کا ذکر کرنے لگا، کوئی اپنے داماد کا، کوئی کسی کی شادی کی باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران میری ایک قریبی دوست نے میری طرف دیکھا۔ شاید وہ کافی دیر سے میری خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، روبینہ، ایک بات یاد رکھنا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی، اگر تم نے وقت پر معاملات نہ سنبھالے تو ایک دن اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف گھر سنبھالنے والی عورت کی رہ جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ باقی عورتیں اپنی باتوں میں مصروف تھیں، لیکن میری سوچ کہیں اور جا چکی تھی۔ گھر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کرن کا دفتر جانا، اس کا حساب کتاب سنبھالنا، اس کا ہر فیصلے میں آگے ہونا، اور میری اپنی بیٹی کا سارا دن موبائل فون میں گم رہنا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن میری دوست کی بات میرے دل میں اتر چکی تھی۔ واپسی کے وقت پورا راستہ میں اسی بارے میں سوچتی رہی، اگر واقعی میں نے کچھ نہ کیا تو آنے والے وقت میں میری جگہ اس گھر میں کیا رہ جائے گی۔ ایک دن میری زندگی نے ایسا رخ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ شام کا وقت تھا۔ گھر کے اوپر والے حصے میں خاموشی تھی۔ کرن اپنے کمرے میں تھی۔ میری بیٹی ہمیشہ کی طرح موبائل فون میں مصروف تھی۔ میں نیچے والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے اوپر سے کرن کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، شاید اس کی کوئی دوست تھی جو دفتر میں بھی اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ میں نے پہلے تو توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس کی چند باتیں میرے کانوں میں پڑی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی کہ گھر تو میرا ہے، کاروبار بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ میں خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ پھوپھو اور ان کی بیٹی جہاں رہتی ہیں تو مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے گہرا سانس لیا، لیکن اگلے جملے نے جیسے میرے اندر آگ لگا دی۔ وہ بولی کہ پھوپھو کھانا بنا دیتی ہیں، ان کی بیٹی تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے کھینچ لیے۔ کرن کی آواز مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک انہیں رہنا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے معاملات میں نہ بولے تو بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری ماں بننے کی کوشش کریں۔ ہر جملہ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر وہ بولی کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے مزید کہا کہ ان کی بیٹی اتنی نکمی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ غصے کے آنسو تھے۔ کرن بولتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بے شک رہیں، لیکن اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھیں۔ میں ان سے یہ بات ضرور کروں گی تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے بعد اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور میں مزید کچھ نہ سن سکی۔ میں سیڑھیوں کے قریب کافی دیر تک کھڑی رہی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں آہستہ آہستہ نیچے آئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔
میرے سامنے ایک ہی بات گھوم رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کرن واقعی مجھے اس گھر میں عارضی مہمان سمجھتی تھی۔ وہ مجھے برداشت تو کر رہی تھی لیکن قبول نہیں کرتی تھی۔ میں بار بار ماضی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ یہ گھر میرے باپ کا بنایا ہوا تھا۔ ان دیواروں میں میرے بچپن کی یادیں تھی۔ یہ صحن میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہی کمرے تھے جہاں میں بڑی ہوئی تھی۔ ہاں، کاروبار حسن نے خود بنایا تھا، لیکن یہ گھر تو میرے باپ کی نشانی تھا، اور اب میں اپنے ہی گھر میں پرائی محسوس کر رہی تھی۔ میں دیر تک سوچتی رہی، بہت دیر تک۔ ایک طرف وہ تمام غم تھے جو میں پہلے ہی جھیل چکی تھی، ماں کی جدائی، بھائی کی موت، شمائلہ کی موت، اپنے شوہر کا بچھڑنا۔ دوسری طرف مستقبل کا خوف تھا، اپنی بیٹی کی فکر تھی، اپنے بڑھاپے کا ڈر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے گھری ہوئی ہوں۔ میری سوچیں بگڑنے لگی تھی۔ میں ہر بات کو اپنے خلاف دیکھنے لگی تھی۔ ہر لفظ مجھے دھمکی محسوس ہوتا تھا، ہر رویہ مجھے دشمنی لگتا تھا۔ اس رات میرے دل میں بہت تاریک خیالات آئے۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی بجائے انہی خیالات میں ڈوبتی چلی گئی۔ مجھے یاد آیا کہ کرن کی ایک عادت تھی، وہ اکثر رات گئے اوپر والے حصے میں چلی جاتی تھی۔ کبھی اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز بنا لیتی تھی، کبھی کافی تیار کرتی تھی، کبھی کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے اندر خاموشی پھیل گئی تھی۔ دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اوپر کرن کے کمرے کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ایک خوف بھی تھا، غصہ بھی تھا اور حسد بھی تھا، اور ایک ایسی بے چینی تھی جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دھندلا کر دیا تھا۔ میں مسلسل یہی سوچتی رہی کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ نیند میں جانے سے پہلے میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ صبح تک شاید سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ صبح میری آنکھ معمول سے کچھ دیر بعد کھلی۔ رات نہ جانے کیوں بہت گہری نیند آئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ چند لمحے تو میں بستر پر بیٹھی رہی، پھر اچانک مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ میں نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ ادھ کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر وہاں گئی، لیکن کمرہ خالی تھا، بستر بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ خود وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اسے آواز دیتی ہوئی باہر نکلی۔ اسی وقت سامنے کرن سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر تازگی تھی، جیسی وہ ابھی ابھی نیند سے اٹھی ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ میرے ذہن میں رات کی بات ایک بجلی کی طرح گونج گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ صبح صبح اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر بولی کہ میں اوپر نہیں گئی تھی پھپھو، اوپر سے آ رہی ہوں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ اوپر کیا کر رہی تھی؟ وہ بولی کہ میرے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا تھا، رات کو اسے ٹھیک بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا، اسی لیے میں چھت پر جا کر سو گئی تھی۔ اتنی اچھی نیند آئی کہ پتہ ہی نہیں چلا رات کب گزری اور صبح کب ہو گئی۔ میرا جسم ٹھنڈ پڑنے لگا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ کرن نے بے فکری سے جواب دیا کہ میں نے تو اسے رات کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں فوراً چونک گئی۔ کرن نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کافی بنانی ہے۔ میں نے کہا کہ سامان پڑا ہے، جا کر بنا لو۔ اس کے بعد شاید اوپر والے پورشن کے کسی کمرے میں جا کر سو گئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میرے کانوں میں شور سا گونجنے لگا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، جو جال میں نے کسی اور کے لیے سوچا تھا، اس میں کہیں میری اپنی بیٹی ہی تو نہیں پھنس گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اوپر کی طرف دوڑی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھنے لگی، ہر کمرہ خالی تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر آوازیں دی، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ آخر میں ایک کمرے میں داخل ہوئی، وہاں بستر پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں فیروز سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔
اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے کمرے سے آپ کا سارا زیور بھی لے گئی ہوں۔ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اتنا پڑھنا تھا کہ کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فیروز، یہ وہی نام تھا جسے میں چند ماہ پہلے محلے کی عورتوں کی باتوں سے سن چکی تھی۔ وہی لڑکا جس کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں مشہور تھی۔ وہی لڑکا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے، اور اب میری اپنی بیٹی اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے اتنے قریب رہ کر بھی اس کی زندگی سے اتنی دور کیسے ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں تو ہمیشہ کرن کے بارے میں سوچتی رہی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی، اپنی بقا کی فکر میں لگی رہی، اور میری اپنی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئی جس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں روتی ہوئی نیچے آئی۔ کرن مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے فوراً پوچھا کیا ہوا؟ میں نے اسے خط پکڑا دیا۔ اس نے خاموشی سے پورا خط پڑھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے فوراً میرا فون لیا اور میری بیٹی کا نمبر ملایا۔ فون بند تھا۔ ہم نے بار بار کوشش کی لیکن ہر بار ایک ہی، کبھی کسی رشتہ دار کو فون کیا، کبھی کسی جاننے والے سے پوچھا، کبھی اس کے دوستوں سے رابطہ کیا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زمین میں سما گئی ہو۔ اگلے دن پولیس میں اطلاع دی گئی، تصویریں دی گئی، تفصیلات بتائی گئی، لیکن دن گزرتے گئے اور کوئی خبر نہ ملی۔ پھر ہفتہ گزر گئے، پھر مہینے گزر گئے۔ شروع میں مجھے امید تھی کہ شاید ایک دن دروازہ کھلے گا اور میری بیٹی واپس آ جائے گی۔ میں ہر آواز پر چونک جاتی، ہر فون کال پر میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ ہر بار دروازے کی گھنٹی بجتی تو میں دوڑ کر جاتی، لیکن ہر بار مایوسی ملتی۔ ان دنوں میں نے کرن کا ایک اور روپ دیکھا۔ جس لڑکی کو میں اپنا دشمن سمجھتی تھی وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے کاروبار بھی سنبھالا، گھر بھی سنبھالا، اور مجھے بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی بار وہ میرے لیے چائے بنا کر لاتی، کئی بار زبردستی کھانا کھلاتی، کئی بار کہتی پھپھو ہمت رکھیں، ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اب بات میرے اختیار سے باہر جا چکی ہے۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ نہ میری بیٹی واپس آئی، نہ فیروز واپس آیا۔ دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آج بھی گھر میں جب کہ کسی کونے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میری نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی ہے۔ شاید وہ آ جائے، شاید وہ ایک بار مجھے آواز دے، شاید وہ کہے کہ امی میں واپس آ گئی ہوں۔ لیکن پھر حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ ان دنوں مجھے اپنی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آتی ہیں۔ مجھے شمائلہ یاد آتی ہے، وہ لڑکی جس سے میں نے بلا وجہ نفرت کی۔ مجھے حسن یاد آتا ہے جو ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اپنا شوہر یاد آتا ہے جس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور پھر مجھے اپنے وہ فیصلے یاد آتے ہیں جو میں نے غصے اور حسد میں کیے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اپنی نفرت کو اتنا نہ بڑھنے دیا ہوتا تو شاید میری سوچیں اتنی تاریک نہ ہوتی۔ اگر میں دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کے بجائے اپنی بیٹی پر توجہ دیتی تو شاید آج وہ میرے پاس ہوتی۔ اگر میں اپنے دل کو صاف رکھتی تو شاید زندگی کا راستہ کچھ اور ہوتا۔ آج میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں۔ کرن اب بھی میرا احترام کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، لیکن میرے دل میں ایک ایسا زخم ہے جو شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ میں ہر رات اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں، جہاں بھی ہو، محفوظ ہو، خوش ہو، اور ایک دن واپس آ جائے، کیونکہ ماں کا دل آخری سانس تک امید نہیں چھوڑتا۔ اور میں نے اپنی زندگی سے ایک بہت بڑی بات سیکھی ہے، انسان جب حسد اور نفرت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اکثر خود ہی اس کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی سے غافل ہو گئی۔ دوسروں کے حصے کی خوشیوں کا حساب لگاتے لگاتے اپنی سب سے قیمتی خوشی کھو بیٹھی، اور اب میرے پاس صرف پچھتاوا ہے، ایک ایسا پچھتاوا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔